خان صاحب، جو جو رائٹس ہیں ان کو آپ یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ گورنمنٹ ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آپ کے پاس اپوزیشن نہیں ہے کوئی بھی، اور آپ صفایا کر چکے ہیں اپوزیشن کا، یہ سوچتے ہوئے کہ اپوزیشن جیلوں میں ہے اور کسی طرح کا گورنمنٹ کو کوئی دور تک کوئی مقابل نہیں ہے، تو آپ جو جو سمجھتے ہیں ضروری ہے، جو جو غیر ضروری ہے اس کے حساب سے فیصلے کر رہے ہیں. تو خان صاحب یہ اس طرح تو شاید پھر نہیں ہوتا. فہد صاحب، سدا بادشاہی صرف اللہ کی. سدا قید اگر یوسف بھی قید میں نہیں رہا تو کوئی نہیں رہے گا. یہ ساری چیزیں لگی بندی ہوتی ہیں، وقت کا پہیہ چلتا ہے اور گھومتا رہتا ہے. اللہ ہمیں تکبر سے اور بڑے بول سے، بڑی باتوں سے بچائے. نہیں، عمران خان صاحب کے اس طرح کی رہائی سے بچنے کی اور باہر آنے کی کوئی اطلاع آئی ہے آپ تک؟ کوئی آپ جو باتیں بیسیکلی جو تمہید نہیں آپ نے باندھی ہے نہیں کہ میں سدا تو قید نہیں رہیں گے، اور یہ وہ سارا کوئی نہیں کیلکولیشن میں آپ تک تو پہنچی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی بات پہنچی ہے آپ تک. نہیں، یہ ویسے آپ کا یا آپ کی اپنی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے یا آپ کے کچھ جذبات ہو سکتے ہیں. میرے کہنے کا ہرگز 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 مطلب یہ نہیں ہے. خان صاحب کی رہائی کی فی الحال دور دور، وہ کہتے ہیں نا ہنوز دلی دور است، وہ دلی سے بھی دور ہے، وہ دلی سے بھی آگے دور ہیں. وہ چھوڑ دیں. میں ویسے آپ کو کہتا ہوں کہ کسی نے ساری عمر جیل میں نہیں رہنا، نہ کوئی ساری عمر بادشاہ یعنی رہتا ہے. یعنی آپ 2026 نہیں اگر دیکھ رہے کہ عمران خان جیل سے باہر ہوں گے؟ 26 کا سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیل کے اندر ہی ہوں گے؟ مجھے 28 تک بھی وہ باہر نظر نہیں آتے، نظر دکھائی نہیں دے 28 تک بھی آپ 3 سال کہہ رہے ہیں کہ 28 اور وہ جیل میں رہیں گے؟ مجھے مجھے اگلے مجھے نہیں نظر آ رہا ان کی رہائی کہیں دور دور تک. میں نے تو کہا نا کہ ہنوز دلی دور است، لیکن عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس سے بھی دور است، بہت دور ہے. وہ اس کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بات ضروری تھی، ضروری بات بتائی جائے گی. جو غیر ضروری ہوگی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کو اگر آپ یا کوئی بھی اس کو چھپانے کا نام دیتا ہے تو دے دے، لیکن دیٹ واز ناٹ نیسسری ٹو انفارم دا فیملی اور ہز نہیں لائرز، خان صاحب، میں کیونکہ یہ دیکھیں خان اتنی صاحب، بات نہیں تھی. آپ کھلی ڈلی بات ہمیشہ کر دیتے ہیں، لگی لپٹی آپ رکھتے نہیں ہیں، کھل کے بات آپ کر دیتے ہیں. ابھی آپ نے کھل کے بتا دیا کہ بھئی 28 تک بھی مجھے وہ ٹھیک چلیں، آپ کا سٹیٹمنٹ ہے، ریکارڈ بھی ہو گیا. میں اب سمجھنا سر یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا گورنمنٹ کے اینڈ پہ کیا ضروری ہے کیا ضروری نہیں، یہ اور بات ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں، تو ان کی فین فالوئنگ، ان کے بہت سارے لوگ جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ بھئی آپ تو ملاقات بھی نہیں کرواتے، ذاتی معالج تک نہیں ملواتے، وہ اچھا خاصا ہرٹ بھی ہوتے ہیں. پھر جیل مینول آپ کا کہتا ہے کہ آپ نے انفارم کرنا ہے، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کو انفارم کرنا ہے، کوئی انفارم نہیں کیا جاتا. 5 دن خاموشی رکھی جاتی ہے. وہ بھی خبر اگر بریک نہ ہوتی، میڈیا پہ جرنلسٹ دوست کچھ نہ خبر دیتے تو بات یہاں تک پہنچنی نہیں تھی، شاید حکومت اسے خفیہ ہی رکھتی. وہ جرنلسٹ دوست جس نے خبر بریک کی ہے، تو اس نے اگر کوئی خبر ایسی بریک کی ہوتی جو قابل تشویش ہوتی تو پھر بات بنتی. بات صرف اتنی ہے کہ اگر آپ جیل مینول کو کھول کے پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، میں نے تھوڑی بہت اسٹڈی کی ہے، جیل مینول تب امپوز آپ کو کرتا ہے کہ آپ ان کے فیملی کو اور ان کے لائرز کو اطلاع کریں جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے اور اس میں کوئی قیدی زخمی ہو جاتا ہے یا اس کو خدا نخواستہ کوئی زیادہ ضرر نقصان پہنچتا ہے، تو اس کے بعد پھر ان کو انوالو کیا جاتا ہے. میں خود جیل میں رہا ہوں اور 14 بار جیل میں رہا ہوں، اور اس میں مجھے تقریباً 4 بار 5 بار جیل سے مجھے شفٹ کرنا پڑا ہاسپٹل میں. اور میں وہاں پر ایک ایک دن، 2 2 دن مجھے رہنا بھی پڑا، لیکن میری فیملی کو انفارم نہیں کیا بیکاز میری جو کنڈیشن تھی وہ قابل تشویش نہیں، سنجیدہ تھی. تو اس پہ مجھے ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، مجھے فون کی فیسلٹی نہیں دی گئی، اور اس کے بعد پھر مجھے واپس جیل لے گئے. یہ ہوتا ہے جیل کا قانون. لیکن اگر خدا نخواستہ کسی کو زیادہ تشویشناک حالت میں کسی کو کوئی اٹیک ہو جائے تو پھر اس کی فیملی کو، ان کے لائرز کو انفارم کیا جاتا ہے. اتنی سی بات تھی جی. نہیں خان صاحب، نواز شریف صاحب جب پلیٹلیٹس کا ایشو ہوا، مریم بی بی کو پھر اجازت ملی، وہ بھی ان کے پاس رکیں. پھر فیصل وارڈا تو اب کہتے پھر رہے ہیں کہ بھائی میں نے وہ پلیٹلیٹس کی رپورٹیں بنائی تھیں. فواد چودھری ادھر سے دوسری طرف سے، اس وقت فیصل وارڈا بھی پی ٹی آئی کا حصہ تھے، فواد چودھری کہہ رہے تھے یاسمین بی بی کو بھی کہ آپ کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، عمران خان صاحب کو بھی سمجھا رہے تھے. بعد میں جو ہوا پھر وہ تاریخ ہے ساری. لیکن ایکسیس ملی مریم بی بی صاحبہ کو بھی نواز شریف صاحب کے پاس رہنے کی، اور وہ ساری باتیں. اور یہاں آپ بتانا ہی پسند نہیں سر کرتے. ڈاکٹر عدنان وہاں جاتے تھے، پھر نیب کے بڑے ہائی آفیشلز نے ہمیں بتایا اس وقت کہ نواز شریف صاحب کو بہت ساری چیزوں میں
شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے اعتماد میں بھی لیا، سرگوشیوں میں بڑی دیر ان کی میٹنگ نیب میں چلتی رہی، کوئی ڈسکشن ہوتا رہا، آپ کانوں میں باتیں کرتے رہے، اس طرح کی باتیں رپورٹ ہوتی رہی اس وقت. تو آپ بالکل سر بتاتے نہیں کسی کو، صرف اس وجہ سے کہ اپوزیشن کوئی بڑا پاور شو آپ کے سامنے نہیں لگا سکی اور اپوزیشن کو آپ بہت ویک سمجھ رہے ہیں آج کل. نواز شریف کی کتنی سرجریز ہوئی ہیں فہد شہباز آپ کو معلوم ہے؟ تو دل کی سرجری میں اور کان کے درد میں، دانت کے درد میں اور آنکھ کی اس میں پروسیجر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. سو ہمیں کبھی بھی اس کو وی شوڈنٹ کمپیئر اورینجز ود ایپل. اور جہاں پر نواز شریف کی بات تھی تو ان کی بیماری پہ تو مذاق بھی اڑایا گیا تھا. ہم نے تو مذاق نہیں اڑایا، پی ٹی آئی کے کسی لوگوں کو پتہ بھی نہیں، اور ہم ان کے لیڈر کے لیے ڈاکٹروں کی ٹیمیں اسپتال بھی بھجوا رہے ہیں، جھیل بھی بھجوا رہے ہیں اور ان کو اسپتال بھی لا رہے ہیں. تو یہ دس از دا سینس آف ریسپانسبلٹی اینڈ ہیومینٹی. یہ لوگ تو مردوں پہ ہنستے تھے، نہیں خان صاحب ہماری اس میں لاشوں ایڈ کا کر یہ دیں، مذاق خان صاحب اس اڑاتے میں تھے. ایڈ ایک بات دیکھیے، آپ اور بیماریاں، نواز شریف جب گئے، بیماریاں تو خان صاحب نواز کمپیئر نہیں کر شریف سکتے. آپ ایک نواز چھوٹی سی شریف انسرشن لے لیں نواز پلیز. شریف جب ملک آپ سے باہر بیماریاں تو گئے، نہیں کر سکتے کمپیئر، نواز لیکن شریف جب آپ ملک سے باہر گئے تو یہ پھر بھی ان تو کی سرجری بھی ہوئی. یہ بھی تو دیکھیں نا کہ نواز شریف بھی پرائم منسٹر تھے سابق اس وقت، عمران خان بھی سابق پرائم منسٹر ہیں. تو اور ایک بات اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے، یہاں کوئی ڈس انفارمیشن خدا نہ خواستہ ایسی پھیل جائے تو یہ ساری باتیں جو آپ فرما رہے تھے کہ آگ لگ گئی، یہ ہو گیا، تو ایک اتنا بڑا وبال آ جاتا ہے، گورنمنٹ پھر سنبھال نہیں پاتی صرف اس وجہ سے کہ وہ ٹائم پہ ڈیسیژن لے کے کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر پاتی نا کئی دفعہ. تو یہ ساری باتیں عوام کا بھی رائٹ ہے، انہوں نے بھی سننی ہے، سارے دلچسپی رکھتے ہیں، پرائم منسٹر ہیں سابق، آپ کو بتانی چاہیے، پراپر گائیڈ کرنا چاہیے، پراپر اعتماد میں لینا چاہیے. جب خبر فہد سر سر فہد سر کوئی سنجیدہ اس سے قابل تشویش بات تھی نہیں. ایک بات ہوتی ہے چھپائی جانا، ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو وہ بتانا ضروری اور غیر ضروری ہوتا ہے. وہ بیچارے تو رپورٹ یہ تک مانگ رہے ہیں، ان کو رپورٹ تک نہیں دی گئی اب تک. وہ انہوں نے چیف جسٹس عدالت سے صاحب میرے سے خیال میں ملنے کے لیے عدالت کل سے وہ درخواست کر لی ہے انہوں نے، ان کو رپورٹ مل جائے گی. سر کیوں عدالت کو درخواستیں دینے کی کیوں نوبت آئے نا سر، آپ کی اپوزیشن ہے، آپ جمہوری سر رویے جتنے بہتر رکھیں گے. پہیا آپ ابھی بتا رہے تھے پھر جاتا ہے، تھوڑی دیر پہلے تو پہیا پھرا ہوا تھا، پھر آپ 14 دفعہ بھائی جیل جانے کا بھی بتا رہے ہیں. تو خان صاحب بھائی صاحب پلیز اس دیکھیں میں دیکھیں فہد دیکھیں، سر سر اگر میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ ہماری حکومت تھی ایک، ہم تو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب ایک قیدی آپ کی کسٹڈی میں ہوتا ہے تو عدالت نے ان کی صرف آزادی چھینی ہے، اس کی زندگی چھیننے کا کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، اور کوئی اس کی زندگی نہیں چھینے گا. اور ان کے باقی جتنے وہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ اپنی جگہ پر بحال ہیں. وہ بیمار ہوں گے تو ڈاکٹر کی رسپانسبلٹی حکومت پر ہے، ہسپتال کی رسپانسبلٹی حکومت پر ہے. جہاں پر کوئی نارمل روٹین، اس سے پہلے ان کے کان میں بھی درد ہوا، دانت میں بھی درد ہوا، وہ بھی ہم نے کیا ہے، تو اس میں بھی ہم نے ان کو نہیں بتایا. اور پھر بعد میں خان صاحب نے خود اپنی فیملی کو بتایا کہ مجھے ایسی ایسی تکلیف ہوئی تھی. تو جو چیز قابل تشویش ہو تو وہ بتا دیں گے، لیکن اب چھوٹی سی چیز کو ہوا کا پہاڑ بنا کے پیش کرنا، میرے خیال میں یہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا ویسے ہی ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات تھی نہیں کہ وہ بتائی جا سکتی.